السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، رواه مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جو دراصل بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق، ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا، وجد غصن شوک علی الطریق، کانٹے دار ایک ٹہنی کا حصہ اس نے راستے پر پایا۔ راستے پر کسی درخت کی کوئی ٹہنی، کانٹے دار ٹہنی گری ہوئی تھی، فأخرہ، تو اس نے اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ چونکہ کانٹے دار ٹہنی ہے، آنے جانے والوں کو، گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے اس نے کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا، فشکر اللہ لہ، اللہ رب العالمین نے اس عمل کو قبول کیا، فغفر لہ، اور اس کی مغفرت ہو گئی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جہنم کی آگ سے آزادی، گناہوں کی مغفرت اور جنت میں داخلے کا جو سبب بنا، یہی نیکی اللہ رب العالمین کو پسند آئی، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس واقعے سے یا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ راستے میں ایسی چیز اگر نظر آ جائے جس سے آنے جانے والے، گزرنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو ہٹا دیں۔ جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، جیسے کانٹا ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، یا کوئی ٹہنی ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کے گزرنے سے ٹھوکر لگ جائے، زخم آ جائے، تکلیف پہنچ جائے، نقصان ہو جائے، تو ایسی چیز کو راستے سے ہٹا دینا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی ہم اللہ رب العالمین کی رضا اور جنت اور اس کی مغفرت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں یا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں، یعنی ایمان کے کئی درجات ہیں، کئی حصے، کئی شاخیں۔ اس کی تعداد بتائی، کہا 60 سے زائد یا 70 سے زائد۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے افضل جو حصہ ہے وہ کلمہ توحید کا اقرار ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کلمہ توحید کا اقرار یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کمتر حصہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، صاف کر دینا، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اس کا الٹا کیا نکلتا ہے کہ اگر ہم اور آپ راستے پر، گزرنے والی جگہوں پر ہم کوڑا کرکٹ ڈالیں، گندگی پھینکیں، تکلیف دینے والی چیزیں ڈالیں،
جس سے گزرنے والوں کو زخم آ جائے، نقصان پہنچ جائے، کہیں پیر میں زخم آ جائے یا گاڑی کو نقصان پہنچ جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہٹانا نیکی ہے تو تکلیف دہ چیز کا داغ ڈالنا یہ گناہ ہے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے یہ استنباط کیا ہے کہ جب تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا نیکی ہے تو تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا برائی ہے، گناہ ہے، اس پر گناہ ملتا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے راستوں کو پاکیزہ رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنے سے بچیں، اور اگر کہیں نظر آ جائے کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اگر ہم اور آپ دیکھ کر کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دیکھ کر کے اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر یہ نشانی ہے کہ ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ اور کیا کہا جائے، ہمارے ملک کی اکثر و بیشتر جگہوں پر جہاں ہم مسلمانوں کی آبادی ہے، ان کا راستہ ہے، آپ گلی کوچے میں گزر جائیں، حقیقت میں دوبارہ گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی، بس مجبوری ہے کہ آدمی گزرتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی دل کی بات بتائے تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی گلی اور راستے کا یہ عالم ہے کہ گندگی ہماری پہچان میں ہے۔ میں یہ بات اپنے ملک کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ مسلمانوں کے ممالک میں چلے جائیے، مسلم ملک میں چلے جائیے، وہاں پر حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائنس دی جاتی ہے، جو قانون دیا جاتا ہے، آپ مسلم ممالک کا دورہ کیجیے، راستے چمکتے ہیں، راستے چمکتے ہیں، وہاں پہ گندگی نظر نہیں آتی۔ بس یہ مینجمنٹ کی یا ہماری اور آپ کی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اس معاملے میں بہت کوتاہی کے شکار ہیں۔ لوگوں کو دیکھا دیکھی، لوگوں کو جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں، بس کسی نے راستے میں کچرا ڈالنا شروع کر دیا تو ہم بھی وہی میں کچرا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس لیے ہم سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور صفائی پسند بننا چاہیے۔ صاف ستھرا رہنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ الطہور شطر الایمان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنے راستوں کو صاف رکھیں، گندگی سے بچیں۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ گندگی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے صحت کی حفاظت، جسم کی حفاظت، راستے کی حفاظت، ہر طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید کو قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔